السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو علیزی بلاگس. میرے ساتھ اس وقت سبی کاظمی بھائی ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں, آپ لوگ انہیں سنتے ہیں. آج ان کا انالیسس لیں گے کرنٹ سچویشن کے اوپر. پاکستان کے اندر جو کل ایک بہت بڑی پریس کانفرنس کی گئی اور اس پریس کانفرنس کے حوالے سے کیا تحریک انصاف کا رد عمل آیا ہے اور آنے والا لائحہ عمل تحریک انصاف کا کیا ہو سکتا ہے. اتنی بڑی پریس کانفرنس اور پاکستان کی کم سے کم تاریخ کے اندر اتنی سخت پریس کانفرنس کی کسی سیاسی رہنما اور خاص کر سابق وزیر اعظم کے حوالے سے اس طرح کی زبان استعمال کرنے کے بعد تحریک انصاف کا کیا مستقبل نظر آتا ہے, اس حوالے سے تمام باتیں سبی کاظمی بھائی کے ساتھ میں کروں گا, سوالات ان سے پوچھوں گا. زیادہ وقت ضائع نہ کرتے ہوئے سبی بھائی, ویلکم ٹو علیزی بلاگس. بہت بہت شکریہ علی. آپ کو آواز ٹھیک آ رہی ہے میری, کیونکہ مائک کنیکٹ نہیں ہے میرا اس کے نہیں اوپر؟ بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے آپ کو. تھینک یو فار جوائننگ. سبی بھائی, کل کی پریس کانفرنس کو سب سے پہلے تو یہ بتائیں آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, اور اس پریس کانفرنس کے بعد تحریک انصاف کا کیا رد عمل رہا آپ کا؟ سوشل میڈیا پہ آپ نے جو دیکھا یا لیڈرز کو جو آپ دیکھتے ہیں, اور آنے والے وقت میں کیا لگتا ہے آپ کو تحریک انصاف کا؟ اس کے اوپر آج پریس کانفرنس ہو رہی ہے شام کو کے پی ہاؤس کے اندر, اس میں کیا متوقع رد عمل ہو سکتا ہے تحریک انصاف کا؟ دیکھیں, جو ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی, اس پہ تو تمام پاکستان کے دانشور متفق ہیں, سیاستدان متفق ہیں, پیپلز پارٹی کے رہنما بھی کہہ رہے ہیں, خود ادارے کے اندر بھی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ایک غیر ضروری پریس کانفرنس تھی, اس کی ضرورت نہیں تھی. جو بیان عمران خان نے 4 دن پہلے دیا تھا اسے اب چھیڑنا نوٹیفیکیشن ہونے کے بعد, اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. فوجی طاقت بظاہر آپ کو پتہ ہے ان کے پاس آ چکی ہے, نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے. انہیں چاہیے تھا کہ یہ معاملات کو بہتری کی طرف لے کے چلتے. جب آپ کے پاس طاقت آ جائے, آپ کے پاس سارے معاملات سلجھ جائے, تو اس کے بعد اگلا مرحلہ ظاہر ہے پھر معیشت, پھر ملک کی حکومت, ان چیزوں کی طرف جاتے ہیں. لیکن تصادم کی طرف اس طرح لے کے جانا, اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو بڑی وجہ جو 5 دن کا نوٹیفیکیشن ڈیلے ہوا, اور حکومت نے اس دوران جو ان کی سبکی کی, تحقیر کی, کسی حد تک بلکہ سخت لفظ ذلیل تک کیا, کہ اس طرح پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ 29 تاریخ کو آرمی چیف ریٹائر ہو رہے ہیں اور 4 تاریخ ان کا نوٹیفیکیشن جاری ہو رہا ہے. اس دوران قانونی آئینی یہ جو کل باتیں بتا رہے تھے, یہ بتائیں کہ 4-5 دنوں میں فوج کا سربراہ کون تھا. تو یہ ایک ایسا ایک معاملہ تھا جس پہ ظاہر سبکی تھی, غصہ تھا, ناراضگی تھی. پھر اس دوران جو ظاہر ہے کیا سرائیاں, پھر خبریں, پھر جو معلومات آتی رہیں وہ بھی ادارے کے لیے اچھی نہیں تھیں, کہ اس کے اندر موجودہ جرنیلوں کا ذکر ہوا. پھر اس کے علاوہ آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ کا, آرٹیکل 6 کا, اس حوالے سے بھی انہیں بڑا غصہ تھا. اور اس کی اصل وجوہات جو تھی, وہ آپ نے ایک محاورہ سنا ہے, میں نے بھی میں بات کی تھی کہ غصہ گدھے پہ تھا اور نکل گیا کمہار پہ. تو پنجابی کا محاورہ میں نے اردو میں کیا ٹرانسلیٹ, لیکن مسئلہ یہ تھا کہ غصہ انہیں تھا کہ جنہوں نے نوٹیفیکیشن روکا ہوا تھا. تو یہ دوسرا ڈی کوئے تھا. دیکھیں, اس میں خود جو ڈی جی ایس پی آر وائس چیف کا ذکر کر رہے تھے, وائس چیف کا ذکر انہوں نے خود کیا. اور ویسے بھی جس طرح کے عہدوں کی معاملے میں جو تنازعات بنے, یہ اس کو بڑے آرام سے ختم کر سکتے تھے. 29 کو ریٹائرمنٹ تھی, 30 کو نوٹیفیکیشن جاری ہو جاتا اور معاملہ ختم. لیکن انہوں نے اس کو بڑھاوا دیا, اور اس کے بعد پھر جو کچھ ہوا وہ ایک فطری عمل تھا. جب آپ کو پتا ہے خبریں چھپائی جائیں گی, دبائی جائیں گی, تو پھر کیا سارائیاں بھی نکلیں گی, پھر لوگوں کے خیالات بھی سامنے آئیں گے. تو وہ غصہ سارا اس طرف نکلا. 4 دن کی جو سٹیٹمنٹ عمران خان کی, اس میں یہ یاد رکھے کہ یہ ایک بیان جو ان کے سامنے آیا کہ جنرل عاصم منیر ذہنی مریض ہے, عمران خان نے اس سے بہت زیادہ سخت باتیں کی ہیں, بہت ہی زیادہ سخت. اور وہ باتیں انہیں ظاہر ہے ریکارڈنگ ڈیوائسز کی وجہ سے اڈیالہ جیل میں پتہ چل چکا ہوگا, جس کی وجہ سے غصہ تھا. لیکن پبلک میں اس طرح سب کو بلا کے وردی میں, یہ انہیں چاہیے تھا کسی حکومتی وزیر سے کروا دیتے, کہ ان کے پاس بہت سارے بھونکنے, معاف کیجیے گا, بولنے کے لیے لوگ موجود ہیں, تو انہیں اگر کہہ دیتے کہ کوئی ان میں سے کوئی ایسا بندہ باہر آ کے کھل کے بولتا, تو یہ معاملہ اتنا نہ ہوتا. لیکن جس طرح انہوں نے ابھی وردی میں اس طرح کی دھمکیاں, اس طرح کی زبان استعمال کی, اس کا پھر رد عمل آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ سکتے ہیں جو ہو رہا ہے کل سے, کہ ان کے خاندان تک کے شجرے لوگ نکال رہے ہیں اور کیا کیا کر رہے ہیں. تو یہ معاملہ تو اس طرف چلا گیا ہے. دوسرا آپ کا سوال جو تھا وہ آپ آگے چلیں, پھر میں اس پہ بات کروں. سر, اس کے اندر ایک سوال ذہن میں میرے آگے, ایک 2 سوال آ کے بھائی. ایک تو ڈی جی صاحب بار بار سوالوں کے جواب دیتے ہوئے ایک دفعہ مالک کو بھی کہنے لگے, میں نے بڑی غور سے سنی پریس کانفرنس, کہ ہم کہیں نہیں جا رہے جی مالک صاحب, ہم کہیں نہیں جا رہے. تو ظاہر فوج تو کہیں نہیں جاتی, لیکن یہ ہم کون تھے؟ میرے خیال میں وہ خود کو اور آرمی چیف کو ہی کہہ رہے تھے, اور بڑے یقین سے یہ بات کر رہے تھے. بہرحال آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ نجی نوٹیفیکیشن ہونے کے بعد یہ چیزیں ساری ہوئی ہیں. علیمہ خان صاحبہ نے جو ایک انٹرویو میں بھی کہا, جو امریکی صحافی کو انہوں نے دیا, کہ خان صاحب نے تو
بہت کچھ ان کے حوالے سے کہا ہے جس کا ہو سکتا ہے یہ رد عمل اس حوالے سے آیا ہو. آپ کا صحافتی تجربہ جو ہے، آپ ساری بڑے عرصے سے کر رہے ہیں کام. آپ نے کبھی پاکستان کے ہسٹری کے طالب علم بھی ہیں، آپ اس طرح سے ڈی جی آئی ایس پی آر کا، فوج کے اسپوک پرسن کا، سابق وزیر اعظم کے حوالے سے اتنا کھل کے اور اتنے بولڈ الفاظ میں، یہاں تک کہ اس میں کتے کا لفظ انہوں نے استعمال کر لیا، تمہارے باپ تک کا لفظ استعمال کر لیا، تو کون ہوتا ہے، تم کون ہوتے ہو، ذہنی مریض، نارسسٹ. یہ کیا پاکستان کی پہلی مثال ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ ادارہ اس نہج پہ آ چکا ہے؟ سیاستدان کسی ایک پاپولر لیڈر جو ایک ظاہر ہے ان کو ووٹ ملے ہیں، ان کی ابھی فارم 47 بنانے کے باوجود اسمبلی کے اندر ان کی سب سے بڑی اپوزیشن ہے، صوبے کے اندر ان کی حکومت ہے. تو آپ اس لیول پہ آپ کو کیا لگتا ہے سبھی بھائی؟ میں تو آنیسٹلی اس پریس کانفرنس کو اب ٹھیک طرح سے ابھی تک میں ہضم ہی نہیں کر پا رہا کہ کیا یہ واقعی ہوا ہے، کیا پاکستان کے اندر ایسا ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم بھی کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں، پریس کانفرنسز بھی دیکھ رہے ہیں، آئی ایس پی آر کا بیانیہ بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن کل جو ہوا یہ حیران کن تھا. تو کیا یہ پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہے؟ اور اس لیول پہ جا کے اتنا اگریسو ہو کر کے آنا، اور وہ بھی ایک اتنی بڑی عوامی پاپولیشن کے اگینسٹ آنا، تو اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ اس کے آؤٹ کم، نتائج اس کے کیا ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ انتہائی خطرناک مرحلہ نہیں ہے؟ دیکھیں، جو اس طرح کی جو زبان انہوں نے استعمال کی، وہ خاص طور پر وہ جو کتے والا محاورہ انہوں نے استعمال کیا، یہ وردی میں کبھی ایسے نہیں ہوا، کم از کم میں نے نہیں سنا. لیکن زبان سخت استعمال ہوئی ہے. آپ کو بلکہ یاد ہوگا جو پہلی پریس کانفرنس تھی جس میں ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم ریٹائرڈ اور اس کے ساتھ میجر افتخار بابر نے کی تھی ارشد شریف کی شہادت کے بعد، وہ بھی ایسی پریس کانفرنس ہی ختم کر دیں گے، تم دیں گے، چیر دیں گے، پھاڑ دیں گے، اب نہیں رہنے دیں گے. 3 سال بعد آپ دیکھ لیں وہیں کھڑے. اب اس سے پہلے اگر ہم ماضی میں جائیں تو جنرل ضیاء خان کی گفتگو، ایوب خان کی، مشرف کی، وہاں سے ماروں گا جہاں سے تمہیں نظر نہیں آئے گا. تو یہ طاقت کے نشے میں یہ گفتگو ایک بڑی عام بات ہے اگر اس طرح آپ دیکھیں. لیکن اتنی لمبی گفتگو 3 گھنٹے کی، پاکستان کے تمام صحافیوں کو بلا کے اور اس طرح پورا اوپن فورم کھول دینا، یہ جس پہ بی بی سی نے، ڈراپ سائٹ نے، تمام اخبارات نے بھی اعتراض کیا کہ یہ ادارے کو زیب نہیں دیتا. کیونکہ عام طور پہ آپ کو پتہ ہے ہمیشہ یہی کہا جاتا رہا کہ ہم لوگ سیاست میں مداخلت نہیں کرتے، لیکن 3 گھنٹے کی ساری گفتگو میں ساری باتیں ہی سیاسی تھی. تو یہ اپنے بیانیے کو خود ریجیکٹ کرنا، ابھی کچھ پچھلی ان کی پریس کانفرنس میں کہہ رہے تھے میں آئین کا ماہر نہیں ہوں، لیکن کل سارے آئین کے آرٹیکل پڑھ کے سنا رہے تھے. پھر جس طرح واضح طور پر عمران خان کے اوپر ذاتی حملے، یہ صرف جو عمران خان کی اڈیالہ کی گفتگو تھی اس سے غصہ تھا. بھائی عمران خان کے پاس تو دیکھیں غصے کی وجہ بنتی ہے کہ انہیں آپ نے تقریباً 28 دن تک کسی شخص سے بات نہیں کرنے دی. اب ایک بندے کو آپ کمرے میں بند کر دیں، اس کے بنیادی ضروریات چھین لیں، تو آپ اس کا رد عمل کیا امید کرتے ہیں کہ وہ باہر آپ کے تعریف کے آپ کے اوپر ڈونگرے برسائیں؟ اس نے تو غصے میں بات کرنی ہے. لیکن آپ کے پاس غصے کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے تو پارٹی کا نشان چھین لیا، حکومت چھین لی، وزارت عظمیٰ چھین لی، لوگوں کو دربدر کر دیا، مار مار کے ستیہ ناش کر دیا، اس کے بعد غصہ بھی آپ بھی کریں. تو یہ میرے خیال میں اسی لیے لوگوں کو زیادہ اس پہ رنج ہے کہ بجائے یہ کہ آپ ان چیزوں کو بہتری کی طرف لے کے جائیں، آپ اس کو زیادہ تصادم کی طرف لے کے جا رہے ہیں جو پاکستان کے لیے مناسب نہیں ہے. کہ خاص طور پر حالات اس وقت خود آپ کو نازک موڑ کہ افغانستان رات آپ کی جو جھڑپیں ہوئیں، شدید ترین جھڑپیں ہوئیں، 4 دفعہ آپ کے مذاکرات ان سے قطر، ترکی اور اب سعودی عرب میں بھی ناکام ہو گئے. پورا وہاں جو حالات ہیں کے پی کے، بلوچستان کے جو حالات ہیں، معیشت کے حالات ہیں، عدم استحکام، جو ان حالات سے زیادہ نازک موڑ کیا ہوگا کہ اگر آپ اس میں بھی ایسی زبان استعمال کر کے 80% لوگوں کو پاکستان کے، دیکھیں ابھی وہ عمران ریاض کی ایک ٹویٹ تھی، اس کے نیچے آپ کامنٹس دیکھیں، 95% لوگ جو ہے وہ ان کے مخالف. تو 4.5% لوگوں کو ساتھ لے کے آپ کس طرح جمہوریت اور آئین اور قانون اور عدالت کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، اداروں کی بات کرتے ہیں؟ تو یہ اس لحاظ سے پریس کانفرنس منفرد تھی. باقی جو زبان استعمال کی گئی ہے وہ پہلے بھی ہوتی رہی، اس دفعہ کو زیادہ تلخی تھوڑی. سبھی بھائی، آپ سوشل میڈیا کو بڑی باریکی سے دیکھتے ہیں، آپ کے ویلاگس بھی. سوشل میڈیا کا کیا ری ایکشن رہا ہے آپ کی نظر میں پاکستانی عوام کا، فیس بک، ٹویٹر، ٹک ٹاک وغیرہ پہ؟ کیا یہ بالکل ون سائیڈڈ ری ایکشن تھا اس پریس کانفرنس کے بعد؟ پہلے سے زیادہ شدید عوام کا رد عمل آیا؟ تحریک انصاف کی قیادت کا بھی تھوڑا بتا دیں لوگوں کو، اور تھوڑا سا عوام کا بھی ری ایکشن بتا دیں گے، یہ کس حساب کا تھا؟ دیکھیں، ڈی جے ایس پی آر صاحب کی ایک بڑی مہربانی ہے کہ سوشل میڈیا آپ کو پتا ہے ہر وقت لڑائی جھگڑے میں لگے رہتے ہیں لوگ ایک دوسرے کو، جب انہیں کچھ نہ ملے تو ڈی جے ایس پی آر صاحب نے دیکھیں نا کتنا بڑا مواد دے دیا ہے کہ اب وہ پچھلے 24 گھنٹے ہو چکے ہیں، وہ معاملہ ٹھنڈا ہونے کا نام نہیں لے رہا. ان کے اوپر میمز بنائی جا رہی ہیں، ان کے اوپر وہ طنزیہ گفتگو کی جا رہی ہے، سخت بیانات دیے جا رہے ہیں.
انہوں نے سوشل میڈیا کو یہ فارم، سوشل میڈیا دیکھیں کیا ہے، یہ ایک سوسائٹی، ایک تھڑا ہے، یہ ایک چوراہا ہے جہاں پہ ہر طرح کے لوگ آ کے اپنی اپنی بات کرتے ہیں، سوسائٹی ہے. اب انہوں نے جو بات کر دی ہے وہ پاکستان کی عوام جو اس وقت سب کو پتا ہے کہ 80-90% عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، تو یہ انہی لوگوں کے جذبات ہیں جو ان کو نظر آ رہے ہیں. ان تمام لوگوں نے تو دیکھیں اپنی دنیا بھر میں سرے محل میں یا سوئس بینکوں میں یا دنیا بھر میں اپنے اکاؤنٹس بنائے ہیں. عمران خان نے کیا بنایا ہے؟ یہ سارے نامعلوم اکاؤنٹس، یہ سارے کے سارے جتنے مجاہد آپ کو نظر آتے ہیں سوشل میڈیا پہ، نوجوان گمنام، یہ عمران خان کے نظریے پہ کھڑے ہوئے سارے. اور یہی اصل وہ پاکستانیوں کی آواز جو بےچارے خوف میں بھی، ڈر کے بھی اپنی تصویریں نہیں لگا سکتے لیکن وہ اپنا رد عمل پھر دیتے ہیں. اب سوشل میڈیا پہ جو بڑی آوازیں ہیں ان کی تو بات آپ نہ کریں، آپ عام لوگ اگر بات کریں تو سینٹیمنٹ ایک ہی ہے کہ وہ جو ذہنی مریض کا بھی معاملہ ہے وہ انہوں نے دوبارہ فوج کے اوپر پھینک دیا. انہوں نے کہا جی آپ کے ادارے کے لوگ ہیں. پھر عمران خان کے اوپر جتنے الزامات لگائے گئے اس کے لوگ ایک ایک جواب کیسے دیتے ہیں. ابھی خواجہ آصف کی ایک ٹویٹ میں دیکھ رہا تھا جو میں نے بھی ٹویٹ بھی کیا ہے کہ وہ انڈین میڈیا پہ انٹرویو کا انہیں بڑا تکلیف تھی کہ فوج کو اس بات سے بڑا غصہ تھا، فوج سے مراد جرنیلوں کو، کہ نورین خان نے انٹرویو کیوں دیا انڈین میڈیا کو. اور ابھی آپ دیکھ لیں نواز شریف کے ایسے انٹرویو پڑے ہوئے ہیں، مریم نواز کے پڑے ہوئے ہیں، بلاول کے پڑے ہوئے ہیں، انڈین صحافی کے گھروں میں آتے رہے. تو لوگ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ آپ کیسے، یہ ایک منافقت ہے کہ وہ آپ ماریں تو دولتی ہے، وہ ماریں تو فلائنگ کک. تو اس طرح تو نہیں ہوگا، لوگ تو اب کان میں روٹی تو نہیں ڈالتے. ایگزیکٹلی. سبھی بھائی شام کی جو پریس کانفرنس ابھی تحریک انصاف کی طرف سے آ رہی، بیرسٹر گوہر اس کے اندر ہیں اور سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، کیا لگتا ہے ایگریسو آگے ٹکراؤ کی بات ہوگی اس کے اندر یا کوئی مفاہمت والا اس کے اندر الفاظ استعمال کیے جائیں گے؟ تحریک انصاف کا کیا رد عمل ہو سکتا ہے اس کے اوپر؟ کل جلسہ بھی ہے تحریک انصاف کا. تحریک انصاف کو بائی دا وے کرنا کیا چاہیے اس سچویشن کے اندر جب ان کے اوپر اس طرح کے معاملات ہیں؟ تو جی وہ مشورہ میں آپ کو دوں گا ابھی اینڈ میں، لیکن دیکھیں ابھی جو بیرسٹر گوہر نے ٹویٹ کی تناؤ کو کم کرنے کی، بیرسٹر صاحب ظاہر ہے آپ کو پتا ہے ان کا ایک انتظامی عہدہ ہے، وہ نہ کوئی سیاسی لیڈر ہے، نہ وہ تحریک انصاف کی پارٹی میں مقبول ہے، نہ پاکستانیوں میں مقبول ہے. انہوں نے اپنا وہی کردار ادا کرنے کی کوشش کی ہے کہ کسی طرح مڈل گراؤنڈ بنائے جائیں. اسی طرح سلمان اکرم راجہ صاحب بھی ہیں، جو باقی لوگ ہیں. آپ تحریک انصاف کی ان تمام لیڈرشپ کی صرف ایک چیز دیکھ لیں کہ جو عمران خان کی ٹویٹ کو جو ٹویٹ کر رہے ہیں وہ لوگ تو آپ کو ظاہر ہے اس ماحول میں عمران خان کے بیانیے کے ساتھ کھڑے نظر آئیں گے. جو ری ٹویٹ نہیں کر رہے، جو اس بیانیے کے ساتھ نہیں کھڑے، اب میرے پاس تو خبر تھی جو میں نے اپنے ویلاگ میں تفصیل پوری بتائی ہے کہ کس طرح یہ بہت سارے لوگوں کو انہوں نے ابھی پریس کانفرنس کروانی ہے جو کہیں گے کہ ہمارا اس بیانیے سے کوئی تعلق نہیں، ہم تو آپ کو پتا ملک کے لیے، اداروں کے لیے کھڑے ہیں. تو وہ چیزیں تو ساری ابھی آپ کو 9 مئی پارٹ 2 کی کوشش ہوگی. اس میں ہمیں 20 سے 40 لوگوں کو انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس 22 ہے 40 ہے، 2 فگرز ہیں. تو ان کی کوشش یہی ہوگی کہ ان لوگوں کو سامنے لا کے دکھایا جائے کہ جی یہ دیکھیں جی ہم تو عمران خان کے اس بیان سے بالکل متفق نہیں ہیں. تو وہ ایک پوری کوشش ہوگی اور اس میں ظاہر ہے بیرسٹر گوہر جیسے لوگ بھی ہیں جو چاہتے ہیں کہ تناؤ کم کیا جائے. لیکن عمران خان نے دیکھے جب علی مین گنڈا پور کو ہٹایا تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ان کے پیغام رسانی یا ایک معاملات کا ایک برج تھا، ایک پل تھا بیرسٹر سیف اور گنڈا پور کے ساتھ، وہ ختم ہو چکا ہے. سہیل آفریدی کے عمران خان نے بڑا کیلکولیٹڈ لگایا. اب سہیل آفریدی کی 9 دفعہ ملاقات نہ کروا کے انہوں نے پہلے ہی اسے دکھی کیا ہوا ہے. 9 دفعہ وہ ڈیلا جیل جا کے تھک چکا ہے. اب اس دوران اگر یہ عمران خان کا یہ جو بیان آیا ہے اور جس طرح سہیل آفریدی اور ان کی حکومت کو خاص طور پر جو انہیں براہ راست گالی دی گئی ہے، اب وہ اس میں پارٹی بن چکے ہیں. اگر وہ ان کو پارٹی نہ بناتے اور وہ ایک جنرل بات ہو رہی ہوتی جس طرح عمران خان کے حوالے سے، تو وہ ایک باقی ممبران کی طرح بات کرتے. اب انہوں نے جو پختونوں کو، آپ نے شفیع اللہ جان کا بیان دیکھا ہوگا، پھر خرم ذیشان کے بیانات دیکھے ہوں گے، وہ سارے اسی چیز کی عکاسی کرے کہ نوجوانوں میں غصہ ہے. اور یاد رکھیں کہ یہ 5 کروڑ کا صوبہ ہے، یہ کوئی چھوٹا موٹا شہر نہیں ہے 2-4 ہزار کی آبادی کا نہیں، 5 کروڑ کا صوبہ ہے. اس کے منتخب وزیر اعلیٰ ہیں، ان کی ایک جائز آئینی واحد حکومت ہے پاکستان میں. تو ان کی طرف سے جو رد عمل آئے گا وہ رد عمل ظاہر عوامی رد عمل ہے. اب اس صورتحال میں دیکھیں تحریک انصاف کو کیا کرنا چاہیے. میرے خیال میں انہیں انتظار کرنا چاہیے. کل ظاہر ہے یہ ڈی جی ایس پی آر صاحب کے سوالات کے جواب ضرور دیں اپنے جلسے میں. وہ تمام سوالات کے جواب جو یہ دینا چاہتے ہیں، جو انہوں نے الزامات لگائے ہیں عمران خان کو دہشت گرد، غدار وطن، ملکی سلامتی کا خطرہ، ہر قسم کے جو وہ اس کا ظاہر جواب اپنے جلسے میں دیں گے. وہ سیاسی لیڈر ہیں، ان کا کام ہے. لیکن اس کا جو رد عمل اگر حکومت کی طرف سے، جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے گورنر راج یا سہیل آفریدی کی نائلی کی بات کی جا رہی ہے، یہ معاملہ خطرناک ہوگا. کیونکہ میں نے ابھی بھی ویلاگ میں دیکھیں بڑی تفصیل سے بتایا کہ 1971 میں بالکل یہی صورتحال تھی. گورنر راج لگا تھا، اس کے بعد شیخ مجید کا پہلے مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا گیا. تو وہ سارے تانے بانے جو ہے تفصیل میں نہیں جاتا، وہ منچ میں کر دیا کہ یہ ساری چیزیں اسی طرف جا رہی ہیں. ایسے میں اب دیکھیں جہاں ہندوستان نے اس وقت
6 مہینے انتظار کیا تھا, اس کے بعد مفتی بانی کی مدد کی اور وہ ہمارا مشرقی پاکستان چلا گیا. آج بھی ہندوستان نے مئی کی جنگ کے بعد دیکھ لیں اب کتنا ٹائم ہو گیا ہے, وہ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی بھی آپ کو پتا ہے آپریشن سندور پارٹ 2 جو انہوں نے شروع کرنا تھا وہ ٹرمپ نے رکوایا ہے. اس نے خود کہا ہے کہ میں نے 2 دفعہ جنگ رکوائی ہے. تو یہ ایسے حالات میں ہندوستان آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. افغانستان کے بارڈر پہ صورتحال آپ کو پتا ہے, اندرونی جو کالعدم اور امن و امان کی صورتحال جانتے ہیں خیبر پختونخوا بلوچستان میں. ایسے میں اگر آپ گورنر راج لگا کے مزید آپ چاہتے کیا ہیں, دیکھیں آپ کی خواہش کیا ہوگی. آپ 4-5 کروڑ کی عوام کو اپنا مخالف کرنا چاہتے ہیں اور اس لیول پہ کرنا چاہتے ہیں. باقی پختون پورے پاکستان میں ہے, سب سے بڑھ کر ادارے کے اندر بھی موجود ہے. تو پھر یہ چیزیں کس طرف جائیں گی؟ آپ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, ہر چھوٹا سا بچہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ معاملات کدھر جائیں گے. تو میرے خیال میں تحریک انصاف کو تھوڑا سا تحمل کرنا ہوگا, کیونکہ پاکستان کو بچانے کی کوشش یہ اگر توڑنے پہ تیار ہو چکے ہیں تو انہیں کم از کم تھوڑا سا انہیں مارجن دے دینا چاہیے میرے خیال میں. حکومت تو میرا خیال ہے اس ساری سچویشن کے اندر حکومت بالکل پارٹنر ہے اس ساری چیز کی. کل میں تارڑ کو سن رہا تھا, وہ تو کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی کو اب ان کے ساتھ کوئی بات نہیں ہو سکتی, یہ تو دہشت گرد ہے. تو اگر حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ پی ٹی آئی دہشت گرد ہے, یہ دہشت گرد ہے, دہشت گردوں کے ساتھ بات کیوں نہیں ہو سکتی. ڈی جی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ سیکیورٹی تھریٹس ہیں. تو اب یہاں پہ تو یہ ایک عجیب سا ڈیڈ لاک ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور لوگوں کو کنسرن ہے عمران خان کی زندگی کے حوالے سے. ظاہر ہے اس ملک کے اندر ان کے اوپر گولیاں بھی چلائی گئیں اور ان کی زندگی تو اب ایک جیل کے اندر بند ہے, اور اس وقت وہ اسی ریاست کے قید میں ہے جو ان کو سیکیورٹی تھریٹ کہتے ہیں. تو یہ چیزیں کس طرف جائے گی؟ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. عمران خان کی جو زندگی ہے وہ تو اللہ کے حوالے, ہم سب کی طرح. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ عمران خان ان لوگوں کی بقا کی سلامتی کی سب سے بڑی کنجی ہے, یہ یاد رکھیں. یہ عمران خان کی جان نہیں, یہ ان کی اپنی جانیں جو ہے وہ عمران خان کی جان میں بند ہے. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ عمران خان کو نقصان پہنچانے کا خدا نخواستہ یہ سوچ نہیں سکتے, انہیں اندازہ ہے کہ اس کے بعد حالات کیا ہوں گے. یہ عمران خان کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں جیل سے, ان کے اوپر قید تنہائی اس طرح کی مشکلات پریشانیاں تکلیفیں دے سکتے ہیں. اور میرے خیال میں دیکھیں عمران خان 2 سال میں رہنے کے بعد وہ ایک فائٹر ہے, وہ اپنے اس پورے انوائرمنٹ کے اندر اپنے آپ کو, انہوں نے جو بندہ قید تنہائی کاٹ لے اور اس کے بعد آ کے دوبارہ پہلا بیان ہی یہ دے. دیکھیں قید تنہائی میں آپ 15-20 منٹ اپنے آپ کو بند کریں, اس کے بعد آپ کی جو مزاحمت ہے, جو مدافعت ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے, آپ صلح جوئی کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہی ان لوگوں کا خیال بھی تھا اور یہ انسانی رد عمل ہے. لیکن عمران خان آتے ساتھ اس پہ فوراً پہلا عمران خان نے اگریسو فرنٹ فٹ پہ نکل کے مار دیا چھکا. اب یہ چیز بات ثابت کرتی ہے کہ عمران خان کو یہ نہیں ہلا سکے 1 انچ بھی. اب جو کچھ کرنا ہوگا انہیں ہی کرنا ہوگا, اب انہیں ہی 2-3 قدم پیچھے ہٹنا ہوگا. اور میرے خیال میں اگر انہیں پاکستان سے محبت ہے واقعی تو ان سب لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ عمران خان سے 1-on-1 ملاقات کی بات کریں. یہ جنرل عاصم منیر صاحب اور عمران خان ٹیبل پہ بیٹھے دو بات کریں, اس میں یہ عمران خان کے سوالات کے جواب دیں اور آپس میں ڈسکشن کریں, اور اس سے ہی راستہ نکلے گا. اس کے علاوہ جو ہے راستہ نکلنا بڑا مشکل ہے. دونوں اس کے اندر آپ کا قیمتی وقت ہے, میں زیادہ نہیں لینا چاہتا سر. اس میں سہیل آفریدی صاحب نے بھی ہری پور جلسے میں کہا تھا کہ دسمبر میں کچھ بڑا ہونے والا ہے. 1-2 دفعہ انہوں نے اور بھی پریس کانفرنس کے حوالے سے یہ چیز پریسر میں کہی ہے. سر اب جب یہاں تک معاملات آ چکے ہیں اور اگر جو آپ بتا رہے ہیں یہ تو ہو جائے, پھر تو بہت سو بسم اللہ کہ پاکستان کے لیے کوئی بہتر ہو جائے, کوئی رستہ نکل آئے کہ بات چیت سے معاملات بہتر ہو جائیں. لیکن جس طرح کی باتیں وہاں سے حکومت کر رہی ہے, دہشت گرد ہے یہ اور ان کی سیکورٹی تھریٹ ہے اور ایسے میں اگر عوامی تحریک شروع کر دی جائے سہیل آفریدی کی طرف سے یا خیبر پختونخوا کی عوام کی طرف سے, بہت بڑی میس پاپولیشن عمران خان کے ساتھ ہے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. اور اس دفعہ جو چیزیں ہو چکی ہیں, جس لیول پہ جا کر کے ہو چکی ہیں, میرا خیال ہے اس میں تو پورا کم سے کم خیبر پختونخوا تو پورا عمران خان کے لیے نکلنے کے لیے تیار ہے. تو کیا آپ کو اس طرف بھی چیزیں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں؟ اگر وہ سٹیپ ہو گیا تو پھر تو یہ حکومت جو ہے مجھے لگتا ہے یہ تو وہ ریت کی دیوار ہے جس کو لات کی بھی ضرورت نہیں ہے, یہ تو قدموں کی چھاپ سے گر جائے گی. اگر تو کیا یہ اس نہج پہ جانے دیں گے معاملات کو کہ عوامی تحریک شروع کی جائے, ایک احتجاج کی طرف جایا جائے؟ اصل میں اس میں پتہ ہے کہ سب سے جو ٹیکنیکل چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب علی مین گنڈا پور آپ کو پتہ ہے کہ لیول پہ بڑے پاپولر تھے, جب عمران خان کی کال کا ایک ذکر تھا کہ کال آنی ہے, یہ بیچ میں احتجاج کے رکواتے رہے, بیچ میں احتجاج کو سبوتاج کرتے رہے, لوگوں کو جڑنے نہیں دیتے تھے. وہاں جو جنید اکبر صوبائی صدر تھا اس کو سائڈ لائن کر دیا تھا, پارٹی کے رہنماؤں کو سائڈ پہ کر کے فرنٹ پہ آ کے انہوں نے ایک پورا ڈی کوئے مطلب ایک سراب جسے کہتے ہیں کریٹ کر دیا تھا لوگوں کو ایک دھوکہ دینے کے لیے. وہ سارا آپ کو پتا ہے. سہیل آفریدی کا ایسا معاملہ نہیں ہے. اس کے ساتھ جو لوگ جڑیں گے
وہ گراس روٹ لیول کے نظریاتی عوامی لوگ، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہ دو نمبری نہیں کر رہا، جینون بندہ ہے، عمران خان کے ساتھ واقعی اس کا وفادار بھی ہے، نظریے کی بات کرتا ہے، اور اتنا یہ یاد رکھیں لوگ اس کو ابھی تک اگریسو سمجھ رہے ہیں، بڑا سمجھدار بندہ ہے، اس کو پتا ہے کہ کیلکولیٹڈ موو کر رہے ہیں، کس طرح کیا کرنا ہے، کب کرنا ہے۔ اگر تو اسٹیبلشمنٹ میں تھوڑی سی عقل ہوتی تو عمران خان سے ملاقات کروا دیتے، تو پھر شاید یہ عوامی کال والا معاملہ نہ جائے۔ لیکن اگر عمران خان کی بہنوں کی ملاقاتیں بند، جس طرح حکومت نے اعلان کیا، اس کے بعد یہ پریس کانفرنس آئی، اگر 7 تاریخ کو یہ اعلان کر دیتے ہیں تحریک انصاف کے ہم لانگ مارچ اسلام آباد کی طرف جانے کی پلان کر رہے ہیں، پورے ملک کو جیم کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں ان کے ساتھ عوام کی بہت بڑی اکثریت جڑ جائے گی۔ خاص طور پر دیکھیں کہ خیبر پختونخوا ایک اکلوتا صوبہ ہی 5 کروڑ کی آبادی ہے، اور وہ آبادی بھی ایسی ہے کہ وہ پنجاب کی طرح نہیں ہے یا باقی صوبوں کی طرح نہیں ہے، وہ مختلف ہے۔ آپ جانتے ہیں، آپ خود اس صوبے سے کہ وہاں کے لوگوں کی جو ایک مدافعت ہے وہ ذرا مختلف ہے، اور ایسی صورتحال میں مجھے جو خطرہ ہے وہاں پہ کالعدم تنظیموں کا، آپ کو پتا ہے، ٹھیک ٹھاک کنٹرول ہے، وہ بڑے پیمانے پر ہے۔ تو اس صورتحال میں جو حالات بنیں گے، ظاہر ہے یہ گورنر آج کی کوشش کریں گے، اور اس میں پھر کام زیادہ خراب ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے پاکستان پہ، ہم سب کی دعا ایسا نہ ہو، ہمارے سارے خدشات ایسے نہ ہو، یہ خود ہی مان جائیں، تسلیم کر لیں، خان کے سامنے سرنڈر کر دیں تو جان چھوٹ جائے سب کی۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر اگر یہ عوامی کال دے دیتے ہیں کہ ہمیں اسلام آباد کی طرف جانا ہے، تو اس صورتحال میں پورے پاکستان میں آپ کو پتا لوگ ان کے ساتھ جڑ جائیں گے، بلوچستان اور کے پی تو اس میں کنفرم ہے، پنجاب میں سے بھی آپ کو پتا ہے بہت ساری ریزسٹنس موجود ہے، وہ نظر آئے گی، پنڈی اسلام آباد میں بھی آپ دیکھ چکے ہیں 2-3 ٹریلر جو پہلے ہو چکے ہیں۔ تو اس صورتحال میں اسٹیبلشمنٹ کے لیے مشکل ہوگی، انہیں طاقت کا استعمال کرنا پڑے گا اور بے دریغ کرنا پڑے گا، اس لیول پہ کرنا پڑے گا جو فیصل واڈا کی باتیں ہیں۔ اس میں پھر آپ کو پتا ہے انارکی جب پھیلے، اور ابھی آپ نے ریسنٹلی ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ جو اسرائیل کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے کافی سارے ویلاگز کیے ہیں، جو اسپائی ویئر انہوں نے موبائل میں وہ اسی لیے کیا جاتا ہے کہ اس طرح کے حالات میں وہ اپنی انٹرفیئرنس کرتے ہیں، اس کو مطلب جلدی کے اوپر تیل ڈالتے ہیں، تو پھر معاملہ بہت آگے چلا جائے گا۔ پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے، ارد گرد جو ہمسائے ہیں انہیں بھی خطرہ ہے، پھر ظاہر ہے امریکہ برطانیہ کی مداخلت بھی ظاہر اس میں ہونی ہے، تو اس لیے یہ حالات بہت زیادہ گنجل انہوں نے ڈال دی ہیں۔ اسی لیے میں تو بار بار ہر ویلاگ میں دیکھیں اللہ سے دعا کی بھی لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ انہیں سمجھ آ جائے اور یہ اس طرف نہ جائیں، یہ حالات اچھے نظر نہیں آ رہے۔ وقتی طور پہ آپ کو دسمبر جا رہا ہے، ابھی پہلا اشرہ ہے دسمبر کا، آگے 2026 کا شروع ہے، بیچ میں ہم نے دیکھا کہ حکومت کے ساتھ بھی ان کے معاملات کو ٹھیک نہیں تھے، تبھی نوٹیفکیشن لیٹ ہوا۔ خیر ڈی جی صاحب نے تو اس کی جسٹیفکیشن اور دی کہ نیا انسٹیٹیوٹ بن رہا ہے، نیا پورا، اس وجہ سے اس کے اندر لیٹ تھا، لیکن کچھ حکومتی وزیروں بندہ ان کو پوچھے نا، بندہ کوئی بیٹھا ہوتا اس سے پوچھتا کہ چلے بلڈنگ بننے سے کاغذ کے ٹکڑے کا کیا تعلق، وہ کیا اس سے کاغذ کے ٹکڑے سے کاغذ کا ٹکڑا آپ 30 تاریخ کو نکال دیتے، یہی جو آج نکالا ہے، بلڈنگ بنتی رہے، بلڈنگ تو کسی نے نہیں روکنی جا کے وہاں۔ ایگزیکٹلی انڈرسٹینڈ کہ اس کے اندر تو کوئی مسئلہ تھا نا، کوئی معاملات تھے، اب اللہ جانے کہیں اسی بات کے اوپر ڈیل ہوئی ہے یا اسی ٹرم کے اوپر کہ خان آپ دیکھیں نا علی، آپ مریم نواز کا ٹویٹر اکاؤنٹ دیکھیں، شہباز شریف کا دیکھیں، نواز شریف ان کی طرف سے کیوں ایسے بیانات نہیں آئے مبارک کے، خوشیوں کے، اس طرح کی کوئی چیز نہیں آئی ان کی طرف سے، خاموشی کیوں ہے؟ تو یہ جو کچھ ہوا ہے اس میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو بڑا ٹھیک ٹھاک قسم کا نقصان ہوا ہے، یہ یاد رکھیں، اس کے نتائج آپ کو نظر آئیں گے، اس کے آپ کو نتائج بالکل نظر آئیں گے جو کچھ آنے والے کچھ مہینوں میں، جی بالکل بالکل 2026 کے شروع میں آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو حکومت اور ان کے بیچ میں؟ دیکھیں ہمیشہ جب طاقت مکمل ہو جاتی ہے، ابھی فیلڈ مارشل کے پاس یہ ساری طاقت مکمل ہو چکی ہے، ان کا نوٹیفکیشن ہو چکا ہے، تاحیات استثناء مل چکا ہے، ساری کی ساری فوج ان کے ساتھ ہے، پھر باقی جو انہوں نے جہاں جہاں انہیں مشکلات تھیں، عدالتیں، پارلیمنٹ، سینٹ، سب کچھ بنا دیا۔ اب ان کے پاس 2 چیزیں ہیں، ایک تو انہوں نے عوامی مقبولیت حاصل کرنی ہے، اور دوسرا انہوں نے معیشت کو ٹھیک کرنا ہے۔ اب معیشت کیسے ٹھیک ہوگی؟ جنہوں نے 5 یا 3 کھرب 2 سال میں اڑا دیا ہو کرپشن میں، وہ کیسے معیشت ٹھیک کریں گے؟ تو اس لیے پھر ظاہر ہے ان سے وہ پیسے نکلوانے ہیں، پھر حکومت کی جو ان ناکامیاں ہیں 3 سال کی، وہ بھی کسی کو قربانی کا بکرا بنانا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں قدرتی امر ہے، یہ ہر مارشل لا کے، ہر ڈکٹیٹر، ہر عامر کے دور میں یہ ہوا ہے کہ احتساب کا نعرہ بھی لگتا ہے، پھر پارٹیاں بھی بدلی جاتی ہیں، پھر پی ایچ ڈی ٹیکنوکریٹس بھی آپ کو آتے نظر آتے ہیں، تو یہ سارا کچھ ہوگا، یہ اس پلان کا پورا حصہ ہے۔ اچھا سوی صاحب، آخری سوال آپ سے پوچھتا ہوں، وقت بھی کافی ہو گیا ہمارا۔ سر ایکٹیویزم کرتے ہیں، ویلاگز بناتے ہیں، ٹویٹر وغیرہ، آپ کے ٹویٹس بھی کافی عوام کے بیچ میں پہنچتے ہیں، امپریسو ہوتے ہیں، وہ اس بیانیے کو زمین بوس کر رہے ہوتے ہیں جو بنایا جا رہا ہے مخصوص طبقہ جو ملک کے اوپر بیٹھا ہوا ہے ان کی طرف سے۔ پھر وہ ہم نے دیکھا محسن نقوی کی ملاقات ہوئی جین میریٹ سے کہ برطانیہ سے بندے بلانے ہیں، انہوں نے کوئی لسٹیں بھی بنائی ہیں لوگوں کی، کل انہوں نے ٹویٹس بھی چلا، اس کے اندر تو میرا بھی ٹویٹ چلا دیا ڈی جی آئی ایس پی نہیں، آپ کا نام بھی ہے لسٹ میں، آپ کا نام بھی ہے۔
اللہ مالک ہے جی، کیا آپشن ہے ہمارے پاس، ہم کیا کریں؟ کچھ بھی نہیں، کچھ نہیں، اللہ مالک ہے، بالکل کوشچن سب از کچھ کہ اللہ سر جانتا ہے۔ اس کے اندر یہ کیا بیرون ملک لوگوں کے اوپر ہاتھ ڈال سکتے ہیں، پکڑ نہیں سکتے ہیں، یا ان کو خاموش کروایا جا سکتا ہے، یا کیا یہ سوشل میڈیا کی جو طاقت ایک ہے اس وقت موجود، آپ جیسے جو والنٹیئر ہیں ان کو بھی خاموش کروایا جا سکتا ہے، یا کچھ ایسا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا، یا کوئی ان کا اس دیکھیں، حوالے سے کیا؟ اس پہ یہی ہے کہ طریقہ پھانسی لگا دیں، وہی طریقہ، اور کوئی طریقہ خاموش کرانے کا نہیں۔ غلط کام کیا کر رہے ہیں لوگ؟ دیکھیں سوال پوچھتے ہیں، لوگ بات کرتے ہیں، جب آپ ان کو موقع دیتے ہیں تو پھر آپ کے اوپر وہ یہ جو ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس دیکھیں نا، یہ نہ ہوتی تو کیا یہ 25 گھنٹے میں طوفان مچتا؟ انہیں ضرورت نہیں تھی یہ شروع کرنے کی۔ اس کے علاوہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں۔ اب برطانیہ، امریکہ، آسٹریلیا، کینیڈا، ان کے تو آپ کو پتا ہے قوانین ایسے ہیں کہ یہاں سے تو ایک میجسٹریٹ جو ہے، قانون کا ایک لوکل چھوٹی سی عدالت کا میجسٹریٹ ایک حکم دے دے تو اس بندے کو وہ ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ تو یہ کوئی پاکستان کا والا معاملہ تو نہیں کہ اٹھائیں گے آگے لے جائیں گے۔ تو یہاں پہ ان ممالک میں ان لوگوں کو، سب لوگ میرے خیال میں محفوظ ہیں، انہیں کسی کو جہاں پہ بھی یہ قانون ہے دنیا بھر کے، ان کا بھی پریزن ایگریمنٹ ضرور ہوا ہے پاکستان کا برطانیہ سے، اور اس میں جو جنسی زیادتی کے پورا گروپ ہے راچڈیل کا، وہاں ان لوگوں کو واپس لانے کے لیے، انہیں برطانیہ نے ان کی نیشنلٹیز ختم کی ہیں، انہیں واپس لانے کے لیے۔ لیکن پاکستان کے یہ لوگ جتنے بھی ہیں، عمران ریاض ہیں، شہزاد اکبر ہیں، یاد راجہ، جتنے بھی لوگ ہیں، یہ سب لوگ کسی بھی ایسی سرگرمی میں ملوث نہیں ہے۔ یہ ایکٹیوسٹ ہیں، یا سوشل میڈیا پہ ہیں، یا صحافی ہیں، یا سوسائٹی میں کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کوئی ایسا جرم یا گناہ نہیں کیا۔ ان معاشروں میں آزادی ہے، آزادی ہے، سارے دائیں ہیں۔ اگر آپ کو زیادہ مسئلہ ہوگا تو آپ عدالتوں میں لے جائیں ان کو، لیکن وہ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ پاکستان کے جو حالات ہیں ان پہ بات کرتے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ کسی نے ایسی کوئی ڈائریکٹ پارٹی بنائی ہوئی ہے۔ ہاں، جو لوگ انہیں خبریں دے رہے تھے وہ بیچارے اس وقت مشکل میں ہیں۔ اب سب وہ آپ کو پتا ہے، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، لیکن کوشش ان کی پوری ہوگی کریک ڈاؤن کی، اور کرتے رہے 3 سال میں، اور انہوں نے کوئی رہ گئے، کوئی چیز رہ گئی ہے تو وہ کر لیں۔ چلے جی، اللہ خیر کرے۔ میں تو ایک ہی چیز ہمیشہ اپنے ویلاگز میں بھی کہتا ہوں کہ ہمارے پاس تو کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے، ہمارے پاس یہی آپشن ہے کہ جو دکھ رہا ہے ہم وہ آپ کو بتا دیں۔ مجھے لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہماری یہ ذمہ داری لگائی دی ہے کہ ہم نے اس وقت کے اندر یہ سچ بات کرنی ہے، تو دوسرا تو ہمارے پاس آپشن ہی کوئی نہیں۔ یہی ایک آپشن ہے، اس کے راستے میں جو بھی آئے گا دیکھی جائے گی، اللہ کے اوپر ہے۔ ہم تو کسی کو نہ گالیاں دیتے ہیں، نہ لوگوں کو تڑیاں لگاتے ہیں، نہ لوگوں سے بدماشیاں کرتے ہیں۔ یہی باتیں آپ نے ہمیں بتائی تھیں اسی پاکستان کے اندر، آپ کے سامنے کی بات ہے۔ کتنے سال پہلے آپ کے ساتھ پروگرام بھی ہوتے تھے، تو یہ نواز شریف چور ہوتا تھا، یہ وہاں سے بیٹھ کے انہی فوج کے اداروں کو کہتا تھا، جرنیلوں کو، یہ غدار ہیں، یہ کرپٹ ہیں۔ یہی خواجہ آصف اور یہی لوگ آ کر کے سیکورٹی تھریٹ جو آج آپ کو خان صاحب لگ رہے ہیں، انہوں نے تو ایسے ایسے اسمبلیوں میں کھڑے ہو کے آپ کو ہڈیوں سے گوشت نچوڑنے والا اور جنگوں سے بھاگنے والا اور پسینے میں ٹانگیں کاپنے والے گئے۔ تو یہ ہم کیا کریں؟ میرے جیسا آدمی کہاں جائے؟ آج چلے 2 منٹ کے لیے فرض ہی کر لیں کہ آپ کے کہنے پہ ہم عمران خان کو، اگر میرے جیسا آدمی کہے کہ چلو آپ ٹھیک کہہ رہے ہو، آپ کی بات مان لیتے ہیں، سیکورٹی تھریٹ ہے، ٹھیک ہے، آج جن کو آپ نے بٹھایا ہوا، جن کو ریاست آپ کہہ رہے ہو، کل پھر آپ ان کو کہو کہ نہیں اب یہ سیکورٹی تھریٹ ہے، عمران خان جو ہے وہ ٹھیک ہے، تو ہم کیا بکری ہیں جدھر مطلب آنکھوں کے تو ہم ادھر نکل جائیں گے؟ اپنا بھی دماغ ہے نا، خود بھی سوچ رہے ہیں نا کہ نہیں جی جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ یہ مطلب 25 کروڑ عوام کے شعور کا توہین ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ اس کا ایک ٹویٹ آتا ہے تو وہ ٹویٹ کو گھماتا ہے، میرے گھمانے سے ٹویٹ گھومے گا، یہ جبران ریاض کے گھمانے سے ٹویٹ گھوم جائے گا اور بیانیہ بن جائے گا۔ عوام ہے، پبلک ہے، دیکھتی ہے، اس کو سچ نظر آتا ہے۔ آپ کی ٹی وی کی سکرینیں انہوں نے واڑ کے رکھ دی ہوئی ہیں، آپ کی اسمبلی کی نشستیں واڑ کے رکھ دی ہوئی ہیں، ایک ٹویٹ قیدی کا آتا ہے اور پورا پاکستان اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو اس حق دیکھیں کو نا، آپ بھی پہچان لیں، آپ بھی مان لیں۔ کل ڈی جی ایس پی آر نے خود کہا تھا کہ آپ تھوڑے عرصے کے لیے تھوڑے سے لوگوں کو تو بیوقوف بنا سکتے ہیں، لیکن لمبے عرصے کے لیے سب کو بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ تو یہ بات انہیں خود بھی پتہ ہے اچھی طرح، اور جانتے ہیں، لیکن مجبور ہے، کیا کریں وہ بھی۔ چلے، اللہ پاکستان کے لیے بہتر۔ تھینک یو سو مچ سبھی بھائی، آپ نے وقت دیا۔ بالکل 2 منٹ تقریباً کچھ سیکنڈ میرے پاس باقی ہیں، ریکارڈنگ اس کی سٹاپ ہو جانی ہے۔ تھینک یو سو مچ، آپ کا بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ وقت دیا کریں، کبھی کبھی لوگ آپ کو سننا چاہتے ہیں میرے چینل پہ بھی، تو تھینک یو سو مچ سبھی بھائی۔ چینل پہ آ کے سن لیں جنہیں سننا ادھر ہی چھوڑ دیں۔ ہے، مذاق کر رہا ہوں۔ اینی ٹائم علی بھائی، اینی ٹائم۔ تھینک یو سو مچ سبھی قاضی بھائی، آپ کا بہت شکریہ۔ تھینک یو سو مچ، آپ کا سننے کا بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ سبھی قاضی بھائی تھے ہمارے ساتھ، ہم نے کرنٹ سچویشن کے حوالے سے آج گفتگو کی ان سے۔ ملتے ہیں اپنے اگلے ویلاگ میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔